ایک صحابی تھے جو کہ طائف کے غزوے کے بعد مسلمان، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے اسلام کی دعوت شروع کی ہوئی، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا میرا بھتیجا ہے، اس کی بیوی ہے، اور یہ میرا ایک اور بھتیجا ہے۔ علی بن ابی طالب تھے، چھوٹے تھے اس میں۔ یہ تینوں نماز پڑھ رہے تھے کعبے پہ۔ اس وقت 3 بندے مسلمان ہوئے ہوئے۔ حوض کوثر پہ صرف پانی نہیں ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالے ہاتھ میں دیں گے کہ لوگوں کو بھی پلا۔ عقبہ کی جو بیعت ہے نا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عباس نے جو شرائط رکھی تھی نا عقبہ کے صحابہ کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو، تو پھر تیار ہو جاؤ، یہ ہمیں شرائط پوری کر کے دو۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسک ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے مسلمان۔ بہت احتیاط سے سمجھیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تاکہ سائیکالوجی سب کی کلیئر ہو جائے، اسپیشلی امیوں کی اور ابوؤں کی۔ ایک صحابی تھے جو کہ طائف کے غزوے کے بعد مسلمان، اور آئرونیکلی عباس رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ دوبارہ آگے میرے ذہن میں، حالانکہ ان کی وجہ سے نہیں، مجھے یاد آیا تھا یہ۔ وہ عباس سے ملنے، رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے مکہ، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں پچھلی دفعہ کب مکہ آیا تھا؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اب تو مسلمان ہو چکا ہوں، اس وقت میں جب آیا تھا نا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے اسلام کی دعوت شروع کی ہوئی تھی، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا میرا بھتیجا ہے، اس کی بیوی ہے، اور یہ میرا ایک اور بھتیجا ہے۔ علی بن ابی طالب تھے، چھوٹے تھے اس وقت۔ یہ تینوں نماز پڑھ رہے تھے کعبے کی۔ اس وقت 3 بندے مسلمان ہوئے ہوئے تھے، بعد میں پورا عرب مسلمان ہو گئے، تو یہ بھی ہو گئے تھے۔ تو یہ صحابی خود ارشاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو میں مسلمان ہو گیا کیونکہ سارے ہی مسلمان ہو رہے، مگر اس وقت میں مسلمان ہوتا جو کہ صرف 3 بندوں کے پاس تھی، تو میں اگر چوتھا مسلمان ہوتا تو 1/4 اسلام میں ہوتا۔ اور سمجھے کہ کانشیس مسلمان کیا ہوتا۔ ہم تو وہ بھی نہیں ہیں جو ریلے میں آ گئے ہو، یہ ریلے میں آئے ہوئے اس مسلمانوں کے ارشادات بتا رہا ہوں۔ ان کو اس وقت بھی کانشیسنس تھی کہ کتنا بڑا واقعہ ضائع، کتنا بڑا موقع ضائع ہوا میرے سے، یعنی چوتھائی اسلام میں ہوتا اگر میں اس وقت اسلام لے آتا، اب تب بھی لے آیا ہوں۔ تو ہم کیا ہیں پھر؟ ہم کتنے پرسنٹ کیا ہیں؟ ذرا سوچیں۔ تو جو کانشیس مسلمان ہوتا ہے نا، وہ اس کو اپرچونٹی دیکھتا ہے۔ پہلا مائل سٹون یہاں سے لے کہ اس وقت دنیا زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ بے سدھ، بے ہنگم دنیا کے اندر پوری طریقے سے ہوش میں، اسلام کے اندر بے ہوش۔ تو یہ وہی دور آ گیا دوبارہ سے۔ اس وقت جو کانشیس مسلمان ہوگا، اس سے جو اللہ تعالیٰ اسلام کا کام لیں گے، وہ پھر وہی کام ہوگا جو اللہ نے اوائل کے ٹائم کے اصحاب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں سے لیا تھا کام۔ یہ کانشیس مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ اپرچونٹی ہے، اس دور میں پیدا ہونا اپرچونٹی ہے۔ یہ کمپلین کرنا کہ سارے کے سارے 2 نمبر ہو گئے، یہ ریالٹی کا غلط استعمال ہے۔ ریالٹی تو یہی ہے، مگر استعمال ایک ایز این اپرچونٹی کریں گے آپ کہ اس وقت میں اسلام کی خدمت کر دی نا، اصلی خدمت، اوریجنل ورلڈ آرڈر کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، تو پھر کس لیول کے آپ مسلمان۔ آخرت میں سوچیں، آپ لوگ الگ سے ٹریٹ ہو رہے ہوں گے، آپ کو فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ وہ سایہ ہے اللہ کے عرش پر، ادھر جا کے آرام کریں آپ۔ یہ باقی کھربوں لوگ جو ہیں نا، ان کا جب تک حساب کتاب دھوپ میں چلے گا، حشر کے میدان کی گرمی میں، یہ تانبے کے جو چوغے انہوں نے پگھلے ہوئے تانبے کے جو پہنے ہوئے ہیں، ان کو جب تک یہ فارغ ہو جائیں گے، اپنے وصول پورے کر لیں گے اپنے اعمال نامے، آپ وہاں تک آرام کریں۔ یہ کانشیس مسلمانوں کے تقاضے پورے کرنے کے بعد یہ جاؤں گے وہاں پہ، اتنی عزت ہے وہاں پہ۔ حوض کوثر پہ صرف پانی نہیں ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالے ہاتھ میں دیں گے کہ لوگوں کو بھی پلاؤ۔ یہ وہ عزت ہے، یہ وہ مرتبے ہیں جو اس دور کے مسلمانوں کو اپرچونٹی کے طور پہ مل سکتے ہیں۔ ہمارے مسائل ابو جہل یا ابو لہب کے نہیں ہیں، ہمارے مسائل قبائل کے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہمارے مسائل سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے غیر مسلموں کو بھی وہ ٹیکنیک آتی ہے، کرتے ہیں، پوری ہم بھی کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں۔ کروڑوں اربوں مسلمان نہیں چاہیے، صرف ہزاروں مسلمان چاہیے۔ ابھی بتا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا جب کروڑوں ہی
کروڑوں اربوں ہی چاہیے ہوں گے. ابھی یہ وقت ہے کہ 1000 10,000 20,000 مسلمان ایک کا کر لے, اکٹھے ہو جائیں, ہاتھ پکڑ لے ایک دوسرے کا, اور یہ ریسورسز جو کہ پولیٹیکل, فائنینشیل, مینٹل ریسورس یہ اکٹھی کر لے, یہ مائل سٹونز پورے کروا لیں خود بھی اور لوگوں سے بھی کروا لیں. تو میں پھر بتا دوں, میں آپ کو وہی لالچ دے رہا ہوں کہ جو پورے انبیاء حق کی بات کرتے ہوئے وہ والی دعوت دیتے تھے کہ جو آخرت میں جنت ملے گی نا, اس سے پہلے جو عزت ملے گی وہ جنت میں بھی آپ کو اس کا مزہ آئے گا, کہ کاش وہ وقت دوبارہ آئے جب اللہ عز و جل دائیں ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ دے رہے ہوں اور اللہ کے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ مل رہی ہو. وہ عزت جنت میں بھی آپ کو یاد آئی کہ ہمیں وہ دوبارہ, یا اللہ, وہ دوبارہ وہ وقت آ جائے جو پوری انسانیت کے سامنے وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ اللہ تعالیٰ عز و جل کے سامنے اللہ تعالیٰ خود ہمیں دیں کہ تمہیں میں عزت بخشتا ہوں. پوری دنیا ایک طرف اور تم کچھ لوگ ایک طرف, کہ جو اس وقت اسلام کی خدمت کرتے رہے ہو جس وقت سارے یہ بے ہوش مسلمان اپنی اپنی فیملی بچانے کے لیے پوری پوری امت قربان کرنے کے لیے تیار تھے, گوروں کو, کالوں کو, جس کو طاقت ملتی اس کو سجدہ کر دیتے. یہ وہ دور چل رہا ہے. کانشیس مسلمان کے مائل سٹونز بڑے ہیں مگر آسان ہے سمجھ. بس مکہ کے دور میں جائیں, دیکھیں جو حالات تھے, جو نفسیات چاہیے تھیں. مدینہ کے دور میں اس وقت جائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے گئے ہوئے تھے. وہ والے جو نفسیاتی تقاضے تھے ایک انسان کے ذہن کے اوپر, وہ تقاضے اس وقت کے مائل سٹون. اٹ از دیٹ سمپل, ویری ہارڈ ٹو ڈو, نو ڈاؤٹ, مگر اسلام آسان تو کبھی بھی نہیں تھا. اسلام اللہ کی راہ پہ چلنا آسان تو کبھی بھی نہیں تھا. تو مشکل تو ہے, مگر سمجھنا مشکل نہیں ہے, کرنا مشکل. سمجھنا بہت آسان ہے, پتہ سب کو ہے جو میں بول رہا ہوں. ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے, 13-14 سال کے لڑکے لڑکیاں ایسے نہیں ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کیا رہا ہوں. کیونکہ ہر بندہ وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے اس دھوکے میں جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اس کی پی ایچ ڈی بچپن سے ہی ہو جاتی, کیونکہ فطرہ کی آواز کو جھٹلا کے ہم یہ ڈگریاں لیتے ہیں. فطرہ کی آواز تو اندر سے آتی ہے کہ نہیں بھائی, یہ معاملہ اصل میں کچھ اور ہے. یہ انکلز, تایا, چاچا, پھوپھیاں, خالہ, ماموں, امی, ابو کہہ کچھ اور رہے, اندر کی آواز کہہ رہی ہے کہ نہیں, حق تو حق ہی ہوتا ہے. یہی وقت ہم پہ آیا ہوتا جو فلسطینیوں پہ آیا ہوا ہے, تو کیا تقاضے ہوتے دنیا سے. سوچے, ہم پہ جب آئے تو پورا اسلام چاہیے ہمیں دنیا سے. فلسطینیوں یا کسی اور پہ آئے تو ہم صبر کر لیں, جسٹیفائی کر لیں کہ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے, ہمارے پاس ریسورسز نہیں. ایسا نہیں ہوتا, اندر کی آواز نہیں جھوٹ بولتی. تو کانشیس مسلمان کے تقاضے جو ہیں وہ بڑے سمپل ہے ٹو انڈرسٹینڈ.